متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ناصر منیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ یو اے کے صدر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کا وفاقی کابینہ کے اراکین سے مصافحہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان سے کابینہ اراکین کا تعارف کروایا۔ صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہے۔ ناظرین، یو اے کے صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متحدہ عرب امارات کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور یو اے کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہے۔ ناظرین، عام بات یہ ہے کہ اگر یو اے اپنی سفارتی اثر و رسوخ کے ذریعے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بہتر رابطوں میں مدد فراہم کرتا ہے تو یہ خطے کے امن کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ماہر بین الاقوامی امور ہیں سدرا سدوسی صاحبہ۔ سدرا صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ شیخ محمد بن زید ال نہیان کے دورے کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر آپ کیا اثر دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کروں گی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اور اسپیسیفکلی جو مئی کے بعد سے ہے، بنیان المرصوص کے بعد سے، کہ جس نے پاکستان کو ایک ایسی اسٹرانگ پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ تمام دنیا، تمام مسلم ممالک، تمام یورپین ممالک، یہاں تک کہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ ایک رپورٹ آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں، جہاں پہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ تعریفی کلمات ادا کیے گئے تھے۔ تو ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنا سعودی عرب کا، یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ایم او یو سائن کرنا، یا یو ایس اے کا ایم او یو سائن کرنا ہمارے ساتھ، اور ابھی یہ ریسنٹ وزٹ، تو سب سے زیادہ کامیابی اور اس کا تمام سہرا تو جاتا ہے ہماری افواج کو، تمام افواج کو، اس کے علاوہ ہماری موجودہ حکومت کو، کہ جنہوں نے نہ صرف پاور ڈائنامکس کو چینج کیا ہے بنیان المرصوص کے بعد، بلکہ اتنی بہترین شاندار خارجہ پالیسی ہے ہماری کہ بہت سارے وہ ممالک جو شاید پاکستان کہیں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، اور ایک دم سے ابھر کے سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے طرف نظریں جما کے بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ دفاعی امور ہوں جیسے سعودیہ کا ہے، اور یا جس طرح ابھی آپ نے بات کی تجارت کے حوالے سے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہے، یا آئل اینڈ گیس میں انویسٹمنٹ کی بات ہے، تو الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کے نقشے پہ چھایا ہوا ہے۔ اچھا سدرا صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا، ابھی آپ نے توانائی اور تجارت کی بھی بات کی ہے، تو معاشی طور پر اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں، مستقبل قریب میں، اگر یو اے کی طرف سے پاکستان کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس کے چانسز آپ کو کتنے نظر آتے ہیں، اور پھر پاکستان کی معیشت میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ دیکھیں، پاکستانی معیشت میں کنٹریبیوشن آلریڈی یو اے کی طرف سے ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ کیونکہ اس وقت 9% آبادی جو ہے یو اے کی وہ پاکستانیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ سو اگر یہاں پہ نئے پروجیکٹس کا ودن پاکستان آغاز ہوتا ہے، یا مزید ویزا پالیسیز کو سافن اپ کیا جاتا ہے، اور ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان میں، یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ انویسٹمنٹس اور پروجیکٹس کے بعد پاکستان میں بیٹھی ہوئی عوام کو، تو یہ نہ صرف ایک بہت بڑا قدم ہے ہماری معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، بلکہ ان اقدامات سے ہم بہت آسانی سے آئی ایم ایف سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اگر دیکھا جائے خطے کی صورتحال کے حوالے سے، تو پاکستان افغانستان کی کشیدگی جو ہے وہ ابھی تک بھی کم نہیں ہوئی، اور بہت سے ممالک نے ایفرٹس بھی کیے ہیں، سعودی عرب ہے، ایران بھی ہے، دیگر ممالک بھی ہیں، تو ابھی ایک چانس یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید اس دورے کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک ایفرٹ بھی اسے سمجھا جا رہا ہے، تو آپ اگر سمجھتی ہیں کہ اگر یہ ایفرٹ ہوئی ہے اور اس متعلق بات ہوئی ہے، تو کس حد تک مثبت نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قطر نے اس پہ آلریڈی ایک بہت ہی پازیٹیو میڈیٹر کا کردار ادا کیا تھا، اور وہ ہم میں سے کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس دورے میں پاک افغان کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے یقینی طور پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اگین یو اے ای بھی ایک بہت پازیٹیولی میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ مذاکرات کو ارینج کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ دونوں ممالک کو ٹیبل ٹاکس کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ تو میڈیشن کے لیے، کیونکہ نیوٹرل ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، سب سے بڑی بات، تو یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے کہ کشیدگی کو خطے سے ختم کیا جائے۔
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سدرہ سدوزی صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور خاص طور پر پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس دورے کو بڑا غیر معمولی دورہ کہا جا رہا ہے، اور تجارت کی بات کر لی جائے، توانائی کی بات کر لی جائے، معاشی لحاظ سے بھی اس دورے کی بڑی امپورٹنس ہے، اور خاص طور پر پاکستان اور یو اے کے تعلقات جو ہے وہ اس میں جو ہے مزید بہتری اس میں دیکھنے کو ملے گی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو 14 لاکھ پاکستانی اس وقت دبئی میں موجود ہیں، اور حالیہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویزا پرابلمز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ ویزا پرابلمز بھی جو ہیں اس دورے کے بعد جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔